السلام علیکم، خوش آمدید حافظاز ڈائری میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے۔ آج کی میری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے پرائیویٹ ٹیچر کی زندگی۔ سب سے مشکل ملازمت ایک پرائیویٹ ٹیچر کی ہے، دل کو چھو لینے والی تحریر۔ مجھے بات کرنی ہے ایک پرائیویٹ ٹیچر کی زندگی کی، پرائیویٹ اساتذہ کی نوکری کے اوقات کار۔ اسمبلی کے وقت سے ہی پرائیویٹ ٹیچر کی جسمانی اور ذہنی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خود وقت سے 15 منٹ پہلے پہنچو تاکہ قوم کے معماروں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہو۔ 1 منٹ کی تاخیر ہوئی تو حاضری رجسٹر پر دائرہ لگ جائے گا، اور ایسے 3 دائروں کا مطلب ایک مکمل غیر حاضری، مطلب 1 دن کی پوری تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ طلباء کو صبح سویرے کلاسوں سے باہر نکالو، پھر لائن میں ان کے ساتھ کلاسوں میں جاؤ، بریک ٹائم میں بھی سائے کی طرح ساتھ رہو۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ چوکیدار ہی تو ہو تم۔ چھٹی کے وقت کبھی کلاسوں سے انخلاء سے لے کر گیٹ سے باہر جانے تک ذمہ داری ایک پرائیویٹ ٹیچر کی ہے۔ یہ سب بھی تو وہ ہے جو پڑھانے کے علاوہ ہے، گویا بلا معاوضہ ہے۔ پرائیویٹ استاد کی مظلومیت کی اصل داستان تو کلاس روم سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طویل عرصہ معلمی کے دوران میں تو ایسے بچے ڈھونڈتی ہی رہی جو فرشتے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا تھا، وگرنہ ان انگریزی میڈیم اسکولوں میں تو پائے جانے والے بچے ماشاء اللہ اپنی ذہنی استعداد، صلاحیتوں اور ہنر میں اساتذہ سے کئی ہاتھ آگے تھے۔ فیشن کی باتیں ہوں یا فلموں اور ڈراموں کے مشہور کرداروں کے قصے، اور یا ویڈیوز کے مناظر ہوں یا فحش اداکاراؤں پر تبصرے، خدا کی قسم ان فرشتوں کی معلومات، حصے مزاح اور چھیڑ چھاڑ کو کبھی کوئی استاد نہ پہنچ سکا۔ معاشرے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نونہال اساتذہ کے لب و لہجے، ملبوسات، شکل و صورت، چال ڈھال کی نقالی اور تضحیک میں بڑے ہی طاق تھے۔ بڑے گھروں سے تعلق ہونے کا تکبر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر بات کا جواب دینا، اپنے والدین کے بڑے عہدوں اور اسکول انتظامیہ سے تعلقات کا رعب جمانا، اپنے ہم عصروں میں چلاک اور اعتماد و مشہور ہونے کے لیے کلاس میں بدنظمی کو منظم انداز میں فروغ دینا، گروپوں کی صورت میں کلاس روم کا ماحول تہس نہس کرنے کی تگ و دو کرنا اور دوسروں کو اس کے لیے متحرک رہنے کی ترغیب دینا، آوازیں نکالنا، فحش گوئی کر کے دوسروں کو محظوظ کرنا، دھڑلے سے موبائل فون لے کر آنا، جھٹ سے اپنے ناپسندیدہ استاد کے خلاف سبق یا زبان سمجھ نہ آنے کی جھوٹ موٹ درخواست لکھ دینا، ماں باپ کو بلا کر لانے کی دھمکیاں دینا اور پھر اپنی ہی کسی بدسلوکی پر استاد کے رد عمل کی شکایت کر دینا، استاد کو اسکول سے نکلوا تک دینا اور پھر ہم جماعتوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنا کہ دیکھا بڑا ٹیچر بنا پھرتا تھا، کیسے چھٹی کروائی مما پاپا سے کہہ کر، مجھے سمجھائے کون سے فرشتے، کیسی معصومیت۔ اساتذہ کی نگرانی پر مامور انتظامیہ، کوآرڈینیٹر، وائس پرنسپل یا پرنسپل نے استاد کی کلاس میں آمد اور روانگی، پڑھانے کے طریقے یا گزارے گئے وقت کی نگرانی بھی 2-3 طلباء ہی کو سونپ رکھی ہوتی ہے، جو حقائق سے قطع نظر کچھ بھی کھلواڑ کرتے رہیں۔ ایک معلم کے ساتھ میرے پاس انتظامیہ ہی کوآرڈینیٹر، وائس پرنسپل یا پرنسپل کے بارے میں بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ ان لوگوں کی کئی مثالیں ہیں۔ پاکستان میں ان کی ایک مثال ان کووں والی بھی ہے جو ہنس کی چال چل رہے ہوتے ہیں، اور ان اربوں والی بھی ہے جو بظاہر بولنے اور دکھنے میں بڑے نرم مزاج اور نفیس، لیکن اپنے برتاؤ میں اتنے ہی جابر، سفاک اور ہلاکو خوان ہیں۔ ان کی مثال کے لیے میں لنڈے کے انگریز بھی استعمال کرنا چاہوں گی، جو اپنا ظاہر، زبان اور سٹائل تو انگریزوں والا رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہی پنجاب کے پولیس والے یا چودھری، سندھ کے وڈیرے یا جاگیردار یا قبائلی سردار۔ ان کا سروکار صرف اپنی نوکری
اپنی کرسی کے بچاؤ اور اپنے ادارے کے لیے پیسے تک ہیں۔ جو ظاہر ہے آئے گا تو نوکری بھی لگی رہے گی اور تنخواہ بھی ملتی رہے گی۔ ان کی نگاہوں اور زبانوں کی ساری مٹھاس طلباء اور ان کے والدین کے لیے ہے، اور ان کا ہر ہتھکنڈا اور ہتھیار اساتذہ کے خلاف ہے۔ ان کا تکیہ کلام شاید یہی ہے کہ طلباء پیسے دیتے ہیں اور اساتذہ پیسے لیتے ہیں، تو ہمیں فائدہ پیسے دینے والوں سے ہے، نہ کہ لینے والوں سے۔ یہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہی، اس کی مثال بھی حاضر ہے۔ ان کی ہر نوید اور مسکراہٹ طالب علموں کے لیے ہوتی ہے، اور ہر بری خبر اور تیور اساتذہ کے لیے۔ یہ طلباء کے سب سے برے رویوں، ان کی اوچھی حرکات و سکنات، ان کی ایک ایک غیر اخلاقی عادت سے باخبر رہ کر بھی انجان بنے رہتے ہیں، جبکہ اساتذہ کی سب اچھائیاں، ساری محنت، ان کا سارا کمال ان کے لیے بے معنی ہے۔ ان تک شکایت لے کر آنے والا کوئی استاد ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ اسی لیے آپ کو رکھا گیا ہے، یہی سب کچھ تو کرنا ہے آپ کو، بس ہاتھ اور زبان دونوں کے استعمال سے اجتناب کریں۔ اور اگر شکایت کسی طالب علم سے آئے تو وارننگ لیٹر، ٹرمینیشن لیٹر، وضاحتی لیٹر اور پتہ نہیں کون کون سے مزائل اساتذہ پر گرانے کے لیے ان کے پاس ہمہ وقت موجود ہوتا ہے۔ ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ والدین یا ڈائریکٹر لیول تک کوئی بھی بات جس سے ہماری نوکری کو خطرہ ہو پہنچنے ہی نہ پائے۔ اس سے پہلے ٹیچر بھلے اس طرح بدل لو جیسے کچن میں ایک کپ ٹوٹا اور اس کی جگہ دوسرا رکھ دیا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اساتذہ کو نکال کر یہ اپنا سسٹم کیسے چلاتے ہیں، تو یہ بھی جان رکھیے کہ ان کی دراز میں ملازمت کے خواہش مند پڑھے لکھے نوجوانوں کی سی ویز کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اور اکثر متبادل ٹیچر کا بندوبست پہلے والے کو برخاستگی کا لیٹر تھمانے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ خود غرضی اور منافقت کا ان سے بڑا کوئی مظہر نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کو اپنے بلند ترین معیار تک لے جانے کے لیے حیوانوں کی طرح استاد کو کام کے بوجھ تلے لاد دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی کمر کا کڑاکا ہی کیوں نہ نکل جائے۔ ان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، گھر میں شام کو گھنٹوں بیٹھ کر پورے ہفتے اور پھر یومیہ اسباق کی سرگرمیوں کی تیاری، ذرائع کا انتظام۔ ایک پرائیویٹ ٹیچر کے اس وقت پر بھی ڈاکہ ڈال دیتا ہے جو اس کے اہل خانہ کے لیے تھا۔ شادی غمی میں شرکت، دوستوں کے ساتھ گھومنے، خریداری کرنے کے لیے وقت نہیں، کوئی اور نوکری اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ یہ کم بختی ایک پرائیویٹ ٹیچر ہی کا مقدر ہے۔ ایک پرائیویٹ ٹیچر کے لیے چھٹی کا دن عید کی طرح ہوتا ہے، اور چھٹی کی شام قصاب کی دکان پر ذبح ہونے کے لیے تیار کھڑے ایک بچھڑے کی طرح ہوتی ہے۔ ایسے اساتذہ کی آواز بلند کرنا ہی میرا مشن ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ کی تجاویز درکار ہوں گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے بہت ساری سپورٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔